آج کے میرے بیان کا موضوع ہے امام زمان کا ظہور اور بدلتے ہوئے حالات۔ عزیزان محترم، ایک عجیب و غریب واقعہ حال ہی میں رونما ہوا 5 مارچ 2020 کو 9 رجب کے دن کہ خانہ کعبہ کو خالی کروا لیا گیا۔ خانہ کعبہ کہ جہاں پہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، جو کہ دنیا میں مقدس ترین اور بابرکت ترین جگہ ہے، جہاں پہ مسلمان طواف کرنے جاتے ہیں، عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں، حج کی نیت سے جاتے ہیں اور ہر وقت وہاں پہ طواف جاری رہتا ہے۔ اس گھر کا طواف صرف واجب نمازوں کے علاوہ نہیں روکا جاتا، یعنی وہاں پہ ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت کے لیے اس طواف کو روک دیا جاتا ہے۔ اب 5 مارچ کو ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، وہ یہ کہ خانہ کعبہ کو خالی کروا لیا گیا زائرین سے اور وہاں پہ طواف کو روک دیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں طواف کو روک دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ اب کچھ لوگوں کے مطابق صرف نیچے والا جو ایریا تھا خانہ کعبہ کی گرد والا، وہاں پہ طواف کو روکا گیا، اور کچھ کے مطابق اوپر والی جو باؤنڈریز تھی جو کہ اضافی ایک جگہ ہے طواف کرنے کے لیے، جو آسانی کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں پہ بھی طواف کو روک دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کا جو بھی مقصد ہو، بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے وہاں پہ صفائی کا کام ہوگا، اس لیے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کو ہم بہت آسانی سے اگنور نہیں کر سکتے، ہم اس کو بھلا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے احادیث میں یہ پڑھا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں طواف کو روک دیا جائے گا، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ جگہ کہ جہاں پہ ہر وقت عاشقان خدا کی، عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جمع غفیر موجود ہوتا ہے، ان دو جگہوں کو خالی کرا لیا جائے گا، یعنی یہاں پہ کوئی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، جب چشم جہاں نے یہ منظر دیکھا کہ 5 مارچ کو خانہ کعبہ کو خالی کروا لیا گیا اور مدینہ منورہ میں بھی زائرین کو منع کر دیا گیا، تو اس سلسلے میں تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں، یقیناً وہ فکر مند ہو گئے ہیں اور وہ خود خوف زدہ ہو گئے ہیں اور کچھ ڈر گئے ہیں۔ اب ان کے ڈرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جب اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر حجت خدا کا ظہور ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو اب وہ لوگ کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی ذات پہ یا ان کی غیبت پہ یا ان کے ظہور پہ یقین ہی نہیں رکھتے، تو ان کے لیے تو واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بات کو عقل تصور نہیں کر رہی وہ حقیقت میں ہو چکا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے محبین ہیں، جو ان کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، جس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ حجت خدا ہے، وہ ظہور فرمائیں گے، تو وہ اس سلسلے میں کچھ پریشانی کا شکار اس وجہ سے ہیں کہ شاید انہوں نے ابھی تک عملاً خود کو تیار نہیں کیا۔ عزیزان محترم، غیبت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ جن میں ہمیں ان چیزوں کا بتایا گیا ہے کہ جن سے ہمیں کچھ آگاہی مل سکے گی کہ امام زمان کا ظہور قریب ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب حجت خدا کا ظہور ہونے لگے گا تو اس سے پہلے 2 طرح کی اموات بہت زیادہ ہو جائیں گی، ایک سرخ موت اور ایک سفید موت۔ اور مولا نے فرمایا یہاں تک کہ ہر 7 میں سے 5 افراد مر جائیں گے۔ سرخ موت سے مراد تلوار کی موت ہے، یعنی جنگیں ہوں گی یا لوگ ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرے گا ان پہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی جنگ کا ایک ماحول قائم ہوگا اور سرخ موت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور دوسری جو سفید موت ہے وہ کیا ہے، اس بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ طاعون کی موت ہے، یعنی وبائی امراض کی موت ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس جیسے ایک وائرس ہے کہ جس نے جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اثر سے خالی رہ گیا ہو، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ اموات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اور سرخ موت یعنی تلوار کی موت، جنگ و جدل، وہ تو شام میں دیکھ لیں ہم، یا سیریا میں دیکھ لیں، یا پھر ہم یمن میں دیکھ لیں، یا کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں، تو یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں، یعنی ظہور کی نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حجت خدا کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا میں صرف 1/3 انسان نہ بچ جائیں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا اگر صرف 1/3 انسان بچ جائیں گے تو پھر کیا بچ جائے گا، یعنی کیا باقی رہ جائے گا؟ تو مولا نے فرمایا کیا تم اس بات پہ بھی راضی نہیں ہو کہ 1/3 انسان بچ رہے ہیں؟
تو عزیزان محترم، یہ جو نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، ان سے ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ ہونا چاہیے. ہمیں ان پہ گھبرانے کی یا ڈرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، ہمارے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے، ہمارے لیے تو مسرت کے لمحات ہیں کہ وہ امام زماں کہ جن کے لیے ہم شب و روز دعائیں کرتے ہیں، کہ جن کے ظہور کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم اللہ جل کی صدائیں بلند کرتے ہیں، تو اگر ان کا ظہور قریب ہونے والا ہے اور یہ نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، ہمیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہمیں خوش ہونا ہے اور دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما، ہمارے عمل میں ایک ایسی توفیق پیدا فرما دے کہ جس سے ہم اپنے وقت کے امام کے سامنے سرخرو ہو سکیں. عزیزان محترم، 3 سے 4 کام جو کہ بہت آسان ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اگر آپ یہ نہیں کرتے تھے تو اب ان کو کرنا شروع کر دیں، اور اگر آپ یہ کام پہلے سے کرتے تھے تو ان میں مزید تیزی لے آئیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ بالخصوص امام زماں علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو بطور ہدیہ پیش کریں. 1 تسبیح 2 تسبیح جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں صلوات کی پڑھیں اور وہ امام زماں علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کے لیے وقت ہے تو آپ 2 رکعت نماز نفل حضرت امام زماں علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور ہدیہ کریں. اور پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعائے فرج کو پڑھیں، زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں، اور بالخصوص یہ کہ دعائے عہد کو پڑھیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ خداوند عالم سے دعا کریں کہ وہ ہمارے کردار میں ویسی محبت پیدا کر دے جیسا کہ ہم زبانوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں. ہم صرف الاجل کی صدائیں بلند کرنے والے نہ ہوں بلکہ عملاً طور پہ امام زماں علیہ السلام کے ظہور کے لیے کردار ادا کرنے والے ہوں. خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے آخری امام کا جلد از جلد ظہور فرمائیں، ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو. عزیزان محترم، امام زماں علیہ السلام کو 2 رکعت نماز نفل ہدیہ کریں اور پھر اپنے وقت کے امام سے گفتگو کریں. ان کو بتائیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے کس قدر بے چین ہیں. مولا سے یوں مخاطب ہوں: اے یوسف زہرا، اے حجت خدا، آپ پہ لاکھوں درود و سلام ہوں. مولا جلد ظہور فرمائیے، آنکھیں منتظر ہیں اور دل مضطرب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.